جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ جیسے ابھی مثال کے طور پہ یہ جو حماس ہے اپنا، جی یہ جیسے ابھی اس پر اٹیک کر رہا ہے اسرائیل پہ، تو اس نے جتنے بھی راکٹس وغیرہ جو بھی داغے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، چلیے مطلب اس نے اپنا ایک غصہ دکھایا ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جو ریورس میں جو مطلب ادھر سے اسرائیل کی طرف سے جو حملہ ہو رہا ہے ابھی، جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو مطلب ایک طرح سے اپنے آپ کو ہی مطلب جو ہے خطرے میں ڈالنا ہوا. یہ کہاں سے مطلب درست ہوا؟ یہ تو مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس تعلق سے آپ نے غالباً لیٹ جوائن کیا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، آپ اس کو بعد میں دیکھ لیجئے گا. یعنی لنک پبلک کرنے سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ اسی پر چل رہی تھی کہ کیوں حملہ ہوا اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور کس کو کیا نقصان ہے، کس کو کیا فائدہ ہے. اس میں صاحب میں مطلب ناظرین کو بس ایک جملے میں بات سمجھانا چاہوں گا کہ بھائی فلسطینیوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کی یہ مت کریے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے تو انہوں نے خودکشی ہے. ایسا ان کے پاس کچھ کھونے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ روز مرتے ہیں غزہ میں، تو ایک ہی دن مر جائیں تو کیا دقت ہے ان کے لیے. بالکل یہی بات میں نے شروع میں کہی کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو جھوپڑی میں بیٹھے ہیں. شیش محل میں جو بیٹھا ہے اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے بھائی. ٹھیک ہے جناب، اوکے. اچھا جناب حسن صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلاح الدین کا لگا کر آئے ہیں ڈی پی. جی بہت زمانے سے لگا مفتی صاحب. اچھا دیکھیے صاحب بیک اسٹیج خالی کر دیں بھائی. جی حسن صاحب. مفتی صاحب ہاں ایک بات کہنا ہے اور پھر ایک بات آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کہنا یہ ہے کہ جیسے انگریز آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا، تو لوگوں نے فریڈم کے لیے جو لڑا، تو پھر ان کو آتنکوادی نہیں کہتے، اب حماس کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں. یہاں چینل پہ کہتے ہیں، انڈیا میں چینل پہ کہتے ہیں کہ آتنکوادی سنگٹھن ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ ان سے کوئی مطلب نہیں نا، تب بھی آتنکوادی. ان کا کون سا بم پھوڑ دیا، ان کو کون سا راکٹ مار دیا، تو آتنکوادی کہتے ہیں. وہ سب ہم لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے مفتی صاحب. دیکھیں یہ ساری چیزیں تکلیف پہنچانے ہی کے لیے تو کہی جاتی ہیں، تو تکلیف لینی نہیں ہے بھائی. ایک بات بتائیں کہ جس زمانے میں بھارت کی جنگ آزادی چل رہی تھی اور اس وقت جو آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، جن کو مجاہدین آزادی کہا جاتا تھا، چاہے اس میں ہندو بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے، تو برٹش راج کی نظر میں وہ سارے ٹیررسٹ تھے. تو ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، ان کو غدار کہا جاتا تھا، ان کو پھانسی کی سزا اسی بنیاد پر دی جاتی تھی. لیکن وہ اپنے ایک کاز کے لیے جمے رہے، کھڑے رہے کہ نہیں ہمیں آزادی چاہیے، آپ ہمیں ٹیررسٹ کو، آپ ہمیں غدار کو، آپ ہمیں کالا پانی بھیجو، انڈمان بھیجو، آپ ہمیں پھانسی کی سزا دو، ہم یہ کام کریں گے. اور وہ لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا. تو اگر وہ اس طرح کی باتیں دل پر لے لیتے تو ان کا تو کاز ختم ہو چکا تھا. تو بھائی دل پر آپ کے دل پر حملہ کرنے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، ان سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی جی بہت شکریہ. اچھا بات یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب، ہم لوگوں کا کیا اس میں رول ہے؟ مطلب ہم لوگ کیا کریں؟ جیسے آدمی ہنستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں ہم لوگ، لیکن افسوس بنا رہتا ہے کہ وہاں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہاں بچے بھوکے ہوں گے، اور مطلب یہ سب ٹینشن بنی رہتی ہے. تو ہم لوگوں کو اس میں کیا رول ہے؟ اب جا تو سکتے نہیں، ان کا ساتھ دینے بھی نہیں جا سکتے. جی ہاں، انڈین مسلمز کی صورتحال بہت نازک ہے، اور وہ اس لیے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے. تو آپ اگر کوئی مدد بھیجیں گے مثلا وہاں پر بچوں کے لیے، یعنی میں انسانی بنیادوں پر مدد کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی نہیں پہنچتی ہے. انڈیا سے اگر کبھی کوئی ایڈ جائے گی تو وہ پہلے اسرائیل کے پاس جائے گی، اسرائیل سے پھر وہ آگے جائے گی اگر اسرائیل کے ذہن میں آیا تو. ہاں لیکن جو مسلمان ویسٹ میں رہتے ہیں ان کو ایک تھوڑا سا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر جو مسلمانوں کی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، یو ایس میں ہیں، اسی طریقے سے کینیڈا میں، یو کے میں بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں. بلال فلپس صاحب جو ہے صرف وہی نہیں ہے، اور وہ بھی ہیں اسی طریقے سے ریڈ کریسنٹ اور ریڈ کریسنٹ ہے. یو کے میں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے الخیر فاؤنڈیشن. تو وہ لوگ جو ہے ان کا باقاعدہ غزہ کے اندر ہاسپٹل ہے، وہ اپنی جو ہے وہ جو چیریٹی جو کام ہے، اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سارے کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو جنگ کی صورتحال ہے، کوئی نہیں جا سکتا، لیکن ذرا جنگ کے حالات تھمیں گے تو یہ ساری کی ساری چیریٹی آرگنائزیشنز امداد کے لیے پہنچتی ہیں. تو جو ویسٹ میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے تھوڑی آسانی ہے کہ وہ ان آرگنائزیشنز کو دے دیتے ہیں اور پھر ان آرگنائزیشنز کے ذریعے مدد آگے پہنچ جاتی ہے. ایک عام مسلمان یہی کر سکتا ہے. باقی ان کے کاز میں شامل ہونا یہ ایک عام مسلمان سے نہ تو اس کا مطالبہ ہے اور نہ اس کے لیے یہ ممکن ہے.
یہ مطالبہ حکومتوں سے ہے، یعنی پکڑ خدا کے یہاں حکومتوں کی ہونی ہے، اور ان پر حکومتوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہونی ہے خدا کے یہاں، کہ یہ کاز چل رہا تھا اور تم آسانی کے ساتھ اس کاز میں ان لوگوں کا ساتھ دے سکتے تھے، لیکن تم نے ساتھ نہیں دیا. تو یہ جو اس وقت لوگ حکومتوں کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں، میں ان مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں آج اس چیز کو جو ہے یہ لوگ اگر ان تک بات پہنچ جائے، خدا کے یہاں بغیر اس سوال کا جواب دیے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی 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 مفتی صاحب جی بہت شکریہ. ہم بہت ٹرائی کر رہے تھے، بہت دن سے ٹرائی کر رہے تھے. آج واٹس ایپ پہ جیسے ہی لنک آیا ویسے ہی ہم گھس کے بیٹھ گئے چپ چاپ سے تاکہ بات ہو جائے. اور بہت خوشی ہے. اسٹریم آپ لوگ کی اتنی دیکھتے ہیں، سارا دن سارا گیم کھیلنا چھوڑ دیے، گیم کھیلتے تھے چھوڑ دیے، اسٹریم دیکھتے ہیں رات میں، اور پھر جو ہے اکیلے تو رہتے ہیں اور پھر جو ہے سو جاتے ہیں. پھر ماشاء اللہ. جی شکریہ. اللہ جی تعالیٰ آپ کے علم میں دعا اضافہ کرے، دعا برکات کرتے رہیے گا. چلیں ٹھیک. جی